الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میں ایک سالہ مکمل عملیات کورس جو ہمارا ہے اس کی یہ روحانی تربیتی کلاس کا ایپیسوڈ نمبر 3 ہے جس میں حاضر ہوں. سب سے پہلے ہمارے بہت سارے شاگرد انتظار کر رہے تھے، واٹس ایپ گروپ میں میسیجز، ٹیلی گرام میں میسیجز آ رہے تھے، تو ان سب سے ہم کہیں گے کہ لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مہمان گرامی بھی موجود تھے اور کچھ سیٹنگ میں ٹائم لگ گیا، اس وجہ سے لیٹ ہو گئے. بہرحال آج کی کلاس میں ہم مختصر اور جو جامع بات ہے وہ کریں گے. آپ نے بھی وہی سوال کرنے ہیں جو موضوع سے متعلق ہوں اور دیگر باتوں کو بار بار نہیں پوچھنا، اور میں بھی انشاءاللہ جو باتیں ضروری ہیں اس کو کریں گے، کیونکہ 21 ذی الحجہ شریف سے آپ سبق نمبر 2 جس کا تعلق منزل نمبر 1 کی عملیات سے ہے، اعمال سے. اس سبق کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہر کسی کے کرنے کا یہ کام نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ پچھلی نشستوں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ شاہینوں کا سفر ہے، جو اس کو طے کرنا چاہے وہی اس میں شریک ہو. تو لہٰذا آپ کمر باندھ لیجئے کہ 21 تاریخ سے آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں، اور کس طرح کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، یہ سب انشاءاللہ آج آپ کو بتایا جائے گا. اس کی اہمیت پر بھی ہم بات کریں گے، پلس یہ کہ وہ اعمال کس طرح پڑھے جائیں گے اس کی الگ انشاءاللہ عز و جل ویڈیو مکمل آپ کے پاس آئے گی. اور اگر آپ میرے پچھلے تربیتی کلاس کو دیکھیں تو اس میں نے سبق پڑھنے کی جو اہمیت ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ سب میں نے بیان کیا ہوا ہے. لہذا اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، تمام اسباق کو سمجھنے میں، پڑھنے میں، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لہذا سوال آپ نے کمنٹ میں کرنا ہے، اور سوال موضوع سے متعلق کرنا ہے، موضوع سے ہٹ کر سوال بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ کلاس صرف اور صرف انشاءاللہ 40 منٹ میں ہم اختتام پذیر کریں گے، کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تو 40 منٹ میں انشاءاللہ اس کو اختتام پذیر کریں گے. میرے مہمان موجود ہیں، وہ انتظار بھی کر رہے ہیں، اور شخصیات ہیں، ظاہر سی بات ہے اچھا نہیں لگتا علماء کرام کو انتظار کرانا. آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. عملیات کے اندر کامیابی کے راز. دوسری کلاس میں نے 4 راز بیان کیے تھے، اور یہ خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان رازوں کو تحریر کیا ہے. فقیر نے بھی تجربہ کیا ہے، اور یقیناً جو شخص بھی عملیات کی دنیا میں ان رازوں سے ناواقف ہے اور اس پر نہیں چلتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے، کرنے کے لیے، اس کی طاقت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اصولوں پر چلنا ضروری ہوتا ہے. جب اصول اور قواعد و ضوابط جو مرتب کیے گئے ہیں ان کو جب آپ نہیں پورا کرتے تو اس طرح کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا جیسا فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 1 سال میں جو آپ ہمارے ساتھ سفر طے کریں گے، اس میں آپ ایسے روحانی معالج بن جائیں کہ آپ ذاکر بھی ہوں، آپ اچھا مراقبہ بھی کر سکتے ہوں، اور اچھی توجہ کے ذریعے ہیلنگ کر سکتے ہو، علاج کر سکتے ہو، اور آپ اچھے تعویذات کے قوانین کے تحت تعویذ بھی لکھ سکتے ہو. علم النقوش آپ کو پورا آتا ہو، اس کے اصول آتے ہوں، نجوم کے کچھ اصول آتے ہوں، علم الاعداد آپ کو آتا ہو، تاکہ آپ ایک پراپر جب کہیں بیٹھیں کام کریں تو آپ کسی بھی چیز میں محتاج نہ رہیں. تو پہلی چیز تو یہ جو اصول ہم نے بنائے ہیں، چاہے وہ بخورات کا استعمال ہے، چاہے وہ تسبیح کا استعمال ہے، چاہے وہ جگہ کی مختص کرنا ہے، وقت کا ایک کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا اشد ضروری ہوگا. اور جو یہ چیزیں نہیں کر سکتا، میں پہلے کہہ چکا کہ یہ علم سیکھنا فرض نہیں ہے. فرض علم جو ہے وہ شریعت مطہرہ ہے، وہ سیکھنا فرض ہے، پھر وہ سیکھیں، مگر اس کو اگر سیکھنا ہے تو اس کے اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہوگا. میری بات آپ لوگ سمجھدار ہیں، کم جملوں میں بات کو آپ مفہوم کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں.
تو بزرگوں نے جو اصول تحریر کیے ہیں، اصل ناکامی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں اصول نہیں پتا ہوتے کہ اصول کیا ہے، کس طریقے سے کس چیز کو کرنا ہے، کامیابی کس طرح حاصل کرنی ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ ناکام ہم اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس کا برڈن ہم اپنے بزرگوں پر، اپنے استادوں پر اور اعمال پر اور اذکار پر ڈالتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی عمل بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کہیں کہ کامیابی نہیں ہوتی۔ کامیابی کا دار و مدار میری نیت اور میرے طریقہ کار پر ہے۔ ہر عمل میں کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، مگر ہر بندے کی کامیابی اس کی محنت کے حساب سے ہوتی ہے۔ جو اصول اور قواعد و ضوابط کے مطابق عمل کرتے ہیں، پھر اپنے استادوں کی فرما برداری میں رہتے ہیں، اس فن کے سیکھنے کے لیے تقوی، طہارت، شریعت کا بھی خیال کرتے ہیں، عقل حلال کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، شبہ کے مال سے بھی بچتے ہیں، وہ پھر کامیابی 100% حاصل کرتے ہیں۔ تو ہر بندے کی کامیابی اس کی نیت، اس کے اعمال اور اس کے کردار کے مطابق۔ کوئی بھی جو صحیح العقیدہ سنی مسلمان آپ کو سکھانے والا ہے، وہ اگر صحیح سکھا رہا ہے تو اس میں نہیں ہے کمی، اور عمل تو یا قرآن کی آیات ہوں گی، یا بزرگوں کا عطا کردہ ہوگا، یا ذکر خداوندی ہوگا، اس میں کیسے نقص ہو سکتا ہے؟ اس میں تو نقص ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس میں انسان کہتا ہے نقص ہے، تو گویا کہ کلام الہی میں نعوذ باللہ نقص آ رہا ہے۔ گویا وہ کلام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا، ادا ہوا، اور انبیاء کرام اللہ رب العالمین کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، تو کیا وہ کلام نعوذ باللہ غلط ہے؟ یا پھر جو صوفیہ کرام نے دعائیں مرتب کی اور اپنی زندگی اسی پر گزار دی، اسی ریاضت پر تمام تر تصرفات اور کرامات کا ظہور ان سے ہوتا رہا۔ مثال کے طور پر سورہ اخلاص سلسلہ چشت میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے سورہ اخلاص اور سورہ مزمل، آپ کی ولایت کے بارے میں ہے کہ سورہ مزمل پر تھی، تو اب میں بھی سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں، انہوں نے بھی پڑھی ہے، تو اب میں پڑھ تو رہا ہوں، مگر زبان تو بابا فرید جیسی نہیں ہے، وجود بھی بابا فرید جیسا نہیں ہے، اعمال و کردار بھی بابا فرید جیسے نہیں ہے، مگر مجھے فیوز و برکات تو مل رہے ہیں، وہ میرے پڑھنے کے حساب سے مل رہے ہیں، جس طرح قاری کا پڑھنا۔ پھر یہ بات بالکل طویل ہو جائے گی، تو لہٰذا اپنے ذہن سے پہلے یہ گمان ختم کر دیں کہ کوئی عمل ناقص ہوتا ہے اور کوئی کامل ہوتا ہے۔ نہیں، سارے اعمال جو قرآن و حدیث سے متصادم نہیں ہیں اور ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچائے، سب کے سب درست ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، سب کے فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں کمی واقع ہو رہی ہے تو اس کو، جیسے بزرگوں نے کہا نا کہ کسی چیز میں نقص ہے تو وہ اپنی طرف آپ اشارہ، پہلے اپنی طرف دیکھیں کہ میری کمی کہاں ہے، میں نے کہاں کوتاہی کی ہے، میری نیت کتنی میں مخلص تھا، میری نیت میں کتنا اخلاص تھا، میری توجہ کتنی زیادہ تھی، میں نے اصول کتنے پابندی سے اپنائے اور اس پر عمل کیا، میں نے اپنے استاد کی خدمت اور فرما برداری کتنی کی، میں نے روحانی طور پر ان سے اپنا قلبی لگاؤ کتنا بڑھایا، میں نے اپنے مرشد کی طرف اپنے قلب کو کتنا جھکایا۔ یہ تمام چیزیں اس فن میں کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے۔ اگر یہ وصف کوئی شخص اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ پہلا جو سبق تھا وہ ذکر پہ تھا، آپ کو ذکر کی طرف لانا تھا، آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ہم نے بتا دی۔ اب میں یہاں پر عملیات میں کامیابی کے 4 راز پہلے بتا چکا، 4 میں آج بتاؤں گا انشاءاللہ، اور ان چاروں راز کا آنے والے 21 ذی الحجہ کے سبق سے تعلق ہے۔ آگے سبق بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے راز رکھتا ہوں۔ 5واں جو راز ہے عملیات میں، اعمال میں، اذکار میں کامیابی کا جو راز ہے، وہ قلب کی حضوری ہے، حضوری قلب، یعنی دل کا حاضر ہونا۔ تمام عملیات کے اندر خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں کہ تصور اور یکسوئی یہ اشد ضروری ہوتی ہے، اور لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، اور اس میں تصور اور یکسوئی اس قدر مضبوطی ہونی چاہیے کہ زبان آپ کی بیکار ہو جائے گویا کہ۔ اب اس کے لیے پریکٹس کیسے کرنی ہے، توجہ کیسے رکھنی ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو مختصر اور جامع۔ کوئی اسم جو آپ پڑھ رہے ہیں اپنی زبان سے،
اگر آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے زبان سے پڑھنا، ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. یہاں پہ عملیات میں آپ زبان سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، فی الوقت زبان سے پڑھنا، زبان پہ ہی رہنا آپ نے. تو جب آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، تو ان حروف کے اوپر، اس عبارت کے اوپر، اس جملے کے اوپر فوکس رکھنا. اور آپ کو پتا ہے کہ یکسوئی اور توجہ سے ہی یہ جو آپ مختلف قسم کی ہیلنگز کے لفظ سے دنیا آپ کو جو ہے ایک ہوا بنا کے پیش کر رہی ہے، یہ تصور اور یکسوئی یعنی توجہ کا ہی نام ہے. جملہ انگلش میں یوز کیا جا رہا ہے. تو جتنی آپ کی یکسوئی، مثلا میں پڑھ رہا ہوں سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، میری یکسوئی اور توجہ یہ ہونی چاہیے گویا کہ انا اعطیناک الکوثر قرآن میں جس انداز سے لکھی ہوئی ہے میری نگاہوں کے سامنے بھی ہونی چاہیے. اگر آپ اسماء برحتیہ پڑھ رہے ہیں تو وہ اسماء برحتیہ جتنے ہیں وہ سامنے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، نگاہوں کے سامنے. اتنا آپ اس کو حفظ کر لیں. اس پر جب آپ یکسوئی رکھ کر پڑھیں گے تو اس الفاظ کا جو نور ہے وہ آپ اپنے وجود میں، اپنے قلب میں محسوس کریں گے. اس سے آپ کا قلب حاضر رہے گا، اس سے آپ کا ذہن حاضر رہے گا. آپ کو پڑھائی کے دوران نہ اونگ آئے گی، نہ وسوسے آئیں گے، نہ آپ کو جمائیاں آئیں گی، نہ کوئی اور خیالات آئیں گے. اور پڑھائی کرتے وقت خیالات سے تو بالکل خالی رہنا. ایک ہی خیال ہونا چاہیے، جو آپ پڑھ رہے ہیں، جس کا نام پڑھ رہے ہیں، اسی کا خیال ہونا چاہیے. اس لیے سبق کو شروع کرنے سے پہلے مراقبہ تعلیم کیا جاتا ہے، تصور شیخ تعلیم کیا جاتا ہے کہ پہلے وہ کریں 2-4-5 منٹ، اس کے بعد وہ کریں. ہم اس پہ پوری ویڈیو بتا دیں گے آپ کو. تو یہ ایک 5واں راز ہے کامیابی کا عملیات میں. جب یکسوئی نہیں ہوتی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اس کی ایک ایگزامپل آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے پاس مریض آتے، کل میرے کزن ہی آئے تھے، ان کو میں نے دم کیا، انہوں نے کہا تعویذ دے دیں. میں تعویذ لکھ کے دے سکتا تھا. میں نے ان کو کہا لالا آپ ایسا کرنا کہ اتوار کے دن بچے کو بیٹھ دینا، جب میں مسند پر بیٹھا ہوں گا وہاں پر اپنے کام کے لیے تو میں آپ کو تعویذ لکھ کر دے دوں گا. ابھی میں نہیں دے سکتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میری توجہ اور میرا قلب اس وقت اس چیز کے لیے حاضر نہیں تھا. اگر میں ان کو دے بھی دیتا تو ان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا. اور اکثر معالجین نے اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کو دل سے، توجہ سے راضی ہو کر، دل اور اس کے اوپر توجہ کرتے ہوئے آپ ایک نارمل سا نقش بھی لکھ کر دے دیتے ہیں تو اس کا کام ہو جاتا ہے. اور بہت سارے مریض جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا دل نہیں ہوتا، مثلا آپ کا دل نہیں ہے کہ مریض پر پڑھائی کرے مگر مجبوراً کرنی پڑ گئی ہے. اب آپ پڑھائی کیے جا رہے تو اس مریض کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ جن بھی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا، وہ بھوت پلیت بھی جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے. تو اس لیے توجہ کا اور حضور قلبی کا ہونا روحانی معالجین کے لیے، اسپرچل ہیلر کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جو یہ لوگ نہیں کرتے، بے توجہ سے کام کرتے، گویا اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور مریض کا بھی کر رہے ہیں. اسی طرح جب ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھتے، اس لیے میں نے کہا نا الگ کیبن بنائے، الگ کونے میں بیٹھے. ایک قاری صاحب نے ملتان سے، علامہ صاحب ہے ہمارے جامعۃ المدینہ کے، انہوں نے ویڈیو بھیجی، بڑا اچھا انہوں نے کیبن بنایا ماشاءاللہ. شہباز بھائی نام ہے ان کا، بہت اچھا کیبن بنایا اور بہت اچھا سسٹم انہوں نے بنایا پڑھائی کے لیے. اللہ ان کو کامیابی کرے، اس لیے کامیابی دے، اس لیے یہ چیز رکھی گئی. تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے. چھٹا جو اس میں راز ہے، حبس دم. اب حبس دم کے نام سے لوگ گھبرا جاتے ہیں. حبس دم یہ چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ فن حاصل ہو جائے، کسی کی یہ پریکٹس ہو جائے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانچ کو توڑ دیتے ہیں، وہ لائٹ کو توڑ دیتے ہیں، وہ جلتی ہوئی لائٹ کو بجھا دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ توجہ ہوتی ہے اور حبس دم کی قوت ہوتی ہے ان کے پاس. حبس دم یہ ہوتا ہے کہ اپنے سانس کو روکنا اور ذکر کرنا دل سے. سانس کو روک لینا، یعنی آپ خاموش بیٹھے، مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، ابھی میں یہ کلمے کا ذکر کر رہا تھا، توجہ میری یہ تھی کہ سامنے کلمہ شریف میرے سامنے لکھا ہوا مجھے نظر آ رہا تھا، اور جو ہے میں نے مرشد کے اپنے قلب پر توجہ کی اور دل میں ذکر کر رہا تھا. اور چبھن سے شروع ہو گئی فوراً سے حرارت. یہ حرارت ہی نور میں تبدیل ہو جاتی ہے. حبس دم، حبس دم سے لوگ ناواقف ہیں اور کرتے ہی نہیں ہیں. یہ باطنی ترقی کے لیے، حضور قلبی کے لیے، یکسوئی کے لیے یہ بنیاد ہے. بنیاد اپنے باطن یعنی لطائف کو روشن کرنے کے لیے، اذکار و اشغال میں کامیابی کے لیے حبس دم کی پریکٹس ہونا انتہائی ضروری ہے.
اس کے اوپر پورا پورا کورس ہے، اگر دیکھا جائے اس کے اوپر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سلطان العارفین حق باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی عین الفقر میں بڑا اس کو تفصیلی زور آپ نے ذکر فرمایا. اور عملیات میں اس کا اتنا دخل ہے کہ جتنے آپ اعمال کریں نا، جیسے ابھی مثال کے طور پر ہم آپ کو سبق دے رہے ہیں، سپوز آپ نے وہ 40 منٹ میں پڑھ لیا تو کم سے کم 40 منٹ کے بعد 20 منٹ آپ کو حفظ دم کی پریکٹس کرنی چاہیے. اب وہ کیسے کریں گے؟ بالکل توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ. پہلے وہ ہو گیا، اب آپ میرا سانس بند ہے اور میں پڑھ رہا ہوں. اگر آپ دل پر توجہ کریں، آپ کو دل سے آواز، جو وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کا قلب جاری ہو گیا، ان کا ذکر جاری ہو گیا، ان کے ذکر قلب سے آواز آ رہی ہے ذکر اللہ کی، وہ اسی پریکٹس سے آتی ہے. اور جن کی یہ پریکٹس مضبوط ہوتی ہے نا، جو یہ پریکٹس آپ دیکھیں نا، ہم ذکر کے تحت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو ہم کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہود و نصارہ اس پر بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اس کی باقاعدہ کلاسیں لی جاتی ہیں. یوگا سے اس کا تعلق ہے، یہ یوگا ہے، اس کا تعلق ہے یوگا سے. اب وہ لوگ اس پر محنت کرتے ہیں، ہمارے ذاکرین اور عاملین جو سیکھنے والے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے. پڑھتے ہوئے کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی گردن ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہے. نہیں، ابھی اگلا جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. تو اس لیے حفظ دم کی پریکٹس کرنی چاہیے. اور سپوز آپ پڑھتے ہوئے تھک گئے نا، تو آپ 2 منٹ کے لیے سانس کو اپنے روکنے کی کوشش کریں اور دل دل میں پڑھیں. آپ کی تمام تھکن بھی اتر جائے گی، سستی کاہلی بھی دور ہو جائے گی، اور چستگی آ جائے گی آپ میں. کیوں کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے ذریعے، یعنی مراقبے کے ذریعے علاج کریں؟ آپ تنہائی میں بیٹھ جائے، خاموش ہے، پورا اس کا ایک پروسیس ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس منزل میں جب جائیں گے تو وہ بتائیں گے. 7واں اس میں بدن سادھنا، یہ اشد ضروری ہے. بدن سادھنا. اب بدن سادھنا کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جو میرے ہاتھ بنائے، اس کا ایک جوڑ بنایا ہے. یہ ہاتھ ہے، اس کا یہ جوڑ ہے، یہ کلائی ہے، یہ اس کا جوڑ ہے. یہ یہاں پر ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے نا. اگر یہ جوڑ یہاں کے بجائے یہاں ہو کتنا برا لگے گا، یہاں کے بجائے یہاں ہو تو کتنا برا لگے گا. ٹھیک ہے، ہاتھ کی جگہ پر پاؤں ہو تو کتنا برا لگے گا. اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم کے تحت انسان کو وجود دیا اور اس کے مطابق بنایا. عملیات بھی جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، جب اذکار پڑھنے کے لیے بیٹھے، تو بدن سادھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اعضاء جس پوزیشن میں قدرتی سسٹم سے ہیں ویسے ہی ہونے چاہیے، ویسے ہی ہونی چاہیے. گردن اور کمر اور سر بالکل سیدھا ہونا چاہیے، کمر بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے. اگر آپ آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تو پوری نشست ویسی. اب آلتی پالتی مار کر ایک پاؤں کمر یوں ہو رہی ہے، ایک پاؤں اٹھایا ہوا ہے، یوں جھکے ہوئے، بیٹھے بیٹھے یوں گھوم گئے پڑھتے ہوئے، کبھی یوں گھوم گئے پڑھتے ہوئے، کبھی اوپر دیکھ رہے، کبھی دائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور ہندوؤں کے نزدیک جو جوگی لوگ ہیں وہ بدن سادھنے پہ ہی 4 مہینے لگا دیتے ہیں لوگوں کو. اور جس کو بدن سادھنے کی پریکٹس ہو جائے تو اس کو مرض نہیں لگتا. یہ ایکسرسائز کیا ہے؟ گویا بدن سادھنا ہے نا، اور کیا ہے؟ ایکسرسائز جو آپ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جا کر لوگ جمز میں ایکسرسائز کے لیے ایڈمیشن لے کر ان سے کلاسز لیتے ہیں. آ جائیے، روحانیت میں بتایا جا رہا ہے بدن سادھنا. اور جو لوگ بدن سادھ نہیں سکتے، وہ اگر کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اسی پوزیشن پر کھڑے ہو جو اعضاء جس طرح کے ہیں. بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں تو پوزیشن وہی ہونی چاہیے جو بیٹھنے کی پوزیشن ریئلی ہوتی ہے، قدرتی جو سسٹم ہے. اور اگر لیٹ کر بھی پڑھ رہے ہیں تو بالکل پوزیشن ویسی ہونی چاہیے جیسی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں بدن سادھنا. ایکسرسائز بھی اسی کا ہی نام ہے. اب لوگ ہمارے اچھا، یہ عملیات میں ضروری کیوں ہیں؟ کیونکہ ہر عضو آپ کا جو ہے، ہر جسم کا حصہ، ہر آپ کا جوڑ جو ہے، اس کو آپ نے منور کرنا ہے، اور اس کو حاضر رکھنا ہے، اور اس کو فٹ رکھنا ہے، اور یکسوئی رکھنی ہے کہ آنے والی موکلات یا غیبی مخلوقات جس وجود کے ساتھ جا کے کنیکشن اس کا جڑے تو وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اس کو ایکسپٹ کر سکے. اس پریشر کو کنیکشن جوڑنا ہے نا آپ کو موکلات کے ساتھ عملیات سیکھتے ہوئے، وہ کنیکشن ایسے ہی جڑے گا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، غلطی کہاں کرتے ہیں؟
پڑھتے ہیں آڑے ٹیڑے بیٹھے ہوئے، ان کو بیٹھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ میں پہلی ویڈیو جو میں نے دی ہے ڈیمو سیشن، اس میں نے پوری جو ہے نا بتایا ویڈیو، وہ آپ دیکھیں دوبارہ ایک دفعہ، اور ہر ویڈیو کو 2-3 بار دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ کثرت، یہ چلیں ابھی اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو یہ 4 راز میں نے آج آپ کو بتائے ہیں کہ راز قلب کی حضوری ہے، حبس دم ہے، بدن کا سادھنا ہے۔ یہ چیز جب تک نہیں ہوگی تب تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اب آ جائیے کہ سبق کے بارے میں۔ سبق کے بارے میں جناب، سبق آپ کو ہم جو دے رہے ہیں اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ سبق اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان اقدس اور ان کو تحفہ عطا کیا گیا جن کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی۔ جن و انس، چند و پرند، سمندر، دریا، لہریں، ہوائیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر ان کی بادشاہت تھی۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے، اور انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں، ان مبارک اسما اور اس مبارک دعا کی برکت سے تمام سرکش اجنہ، شیاطین، ان کو آپ نے کنٹرول رکھا، اور وہ کنٹرول رہے جب تک آپ ظاہری حیات سے دنیا میں موجود تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی تحفہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو پہلے ہی میں نے کہا تھا یہ شاہینوں کا سفر ہے، تو یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ان سرکش شیاطین کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ تو خود آپ سوچئے کہ اس عمل کی اس سے بڑی اہمیت کی بات اور کیا ہوگی۔ دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے رہے، اور وہ نبی جو بادشاہت جن کو ملی، تو گویا اگر کوئی اس کو اصولوں کے مطابق پڑھ لے تو وہ بھی زمین پر بادشاہ بن جائے گا اس فیلڈ میں۔ تو یہ عمل کی مختصر اور جامع اہمیت ہے۔ اس میں ہم پوری دعا کا عمل نہیں دے رہے، بہت آسان عمل ہے، صرف 9 دن کا دے رہے، مگر جب آپ تمام قواعد و ضوابط اور لوازمات کے ساتھ کریں گے تو پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کیا ہوگا اور کرتے ہیں ہم سے اجازت لے کر، تو وہ اب اس میں تبدیلی دیکھیں گے کہ کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے اور لوازمات مختلف ہے۔ پورا 9 دن کا یہ عمل آپ نے کرنا ہے، وہ ہے اسماء البرحتیہ۔ اسماء برحتیہ کا عمل آپ نے کرنا ہے، اسماء برحتیہ کا عمل کرنا ہے، کیونکہ دعائے برحتی میں جو سب سے زیادہ اہمیت مرشد فرماتے ہیں وہ اسماء برحتیہ کی ہے، انہی کا اصل عمل ہوتا ہے۔ تو اسماء برحتیہ کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ٹیم اس کی آڈیو بھی آپ کو دے گی اور اس کی پوسٹ بھی آپ کو دے گی، اور اس کی ویڈیو بھی ہم عمل کی بتائیں گے۔ یہاں پہ ہم سرسری ذکر کر رہے ہیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے 5 نمازوں کے بعد، 2 طریقے میں بیان کروں گا، 2 طریقے، 5 نمازوں کے بعد 45 بار اسماء برحتیہ اسی مقام پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں جہاں پر آپ وظائف کر رہے ہیں، اور 90 بار تہجد کی نماز میں پڑھنا ہے، 90 بار تہجد میں پڑھنا ہے، اور 5 نماز میں 45 بار، ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اب آپ کا اگلا سوال ہوگا کہ ہم تو ڈیوٹی پہ جائیں گے، جاب پہ جائیں گے، 5 نمازوں میں کیسے پڑھیں؟ یہ تو وہ لوگ کر سکتے ہیں جو چھٹی پر ہے، جن کو چھٹیاں ملتی ہے، جو چھٹیاں لیں گے۔ اگر آپ 9 دن کی چھٹی کامل عامل بننے کے لیے لے سکتے تو بالکل لے لیں، میں تو یہ کہوں گا، اور 9 دن کے لیے اپنے اس معتکف ہونے والے روم میں جو آپ نے بنایا وہیں پر بیٹھ جائے 9 دن تک، اس سے باہر ہی نہیں نکلے سوائے نمازوں کے اوقات کے علاوہ یا جمعے کے علاوہ، کسی سے کوئی بات نہیں رکھ کرے، روزہ رکھے اور وہیں پر رہے، رکھ سکتے تو رکھے، ہم لازم نہیں لگا رہے، اور وہیں پر رہے، 9 دن کا عمل کرے مکمل پرہیز کے ساتھ۔ اچھا، اب جو لوگ یہ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ رات کو عشاء کی نماز کے 12 بجے کے بعد یا 11 بجے کے بعد، اپنے اپنے ملک کے حساب سے دیکھ لیجئے، اس کی تعداد کو ہر اس کے حساب سے 45 ہزار اور 90 اس میں پلس کر دیں، کتنی بن گئی تعداد احمد رضا؟ 315 بار وہ ایک نشست میں پڑھیں گے، احرام پہن کر، مصلی پہ بیٹھ کر، بخور جلا کر، اگربتی لگا کر، اسماء اسراف عامر 3 بار، رجال غیب کو سلام 1 بار، اور حصار کر کے اس کو پڑھیں گے۔
آپ موکلات کو بلانے کی نیت سے پڑھیں گے، موکلات کو مسخر کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، اسماء برحتیہ کے جو موکلات ہیں ان کو مسخر کرنے کے۔ دوسرا طریقہ یہ، یعنی ایک نشست یا ہر نماز کے بعد 45 بار اور تہجد کے بعد 90 بار، یہ افضل طریقہ ہے۔ ادنا اسفل طریقہ یہ ہے کہ پھر آپ ایک نشست میں 315 بار تمام لوازمات کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ اسماء برحتیہ کا عمل ہوگا 21 ذی الحج کی رات سے شروع ہوگا اور 9 راتوں کا یہ عمل ہوگا۔ 9 راتوں کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، آپ لوگوں نے بہت پریشان کیا اس میں ذکر کے، اس میں مثلا 21 کی شب لگی نا، مغرب کی نماز ہو گئی، اب آپ 21 شب میں داخل ہو گئے، 20 کی تاریخ ختم، 21 کی شب، اس رات سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور اب جب 29 کی شب لگے گی نا، آپ کا عمل پورا ہو جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی اس رات میں عمل نہیں تو 29 کے دن عصر تک ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ تعداد کو پورا کر لے۔ تو اس طرح یہ 9 راتیں بننے گی۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نے 9 راتوں میں عمل کرنا ہے، 9 راتیں، 9 نائٹس، اوکے، 9 راتیں یہ کرنی ہے آپ نے، 9 راتوں کا یہ عمل ہے۔ اچھا، اس کے لیے آپ پرہیز 3 دن پہلے سے شروع کر دیں گے، خاص طور پہ گوشت سے، انڈے سے اور مچھلی سے، ترک حیوانات 3 دن پہلے سے شروع کر دیں گے خاص طور پر۔ 3 دن کے بعد جب آپ عمل شروع کریں گے 21ویں شب سے، پھر تو آپ پرہیز میں آئی گئے۔ اب 9 راتوں کا جب عمل مکمل ہو گیا تو عمل ختم کیسے کرنا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ فاتحہ دینا ہے اپنی توفیق کے مطابق، اگر شیرنی ہے اس کا فاتحہ کس طرح دیا جائے گا یہ بعد میں ویڈیو میں بتاؤں گا، کہ گلاب کے پھول اور دیگر چیزیں رکھی جائیں گی، توشہ جس کو کہتے ہیں، توشہ برحتیہ، یہ میں بتا دوں گا آپ کو، اس پر آپ دیں گے۔ یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اب کمر آپ باندھ لیجئے، آج کی تربیتی کلاس میں یہی بات کرنی تھی، آپ کو میں نے بتا دیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس ہندوستان میں سامان نہیں پہنچا، پیسے دے چکے ہیں حیات احمد خان صاحب کو، ہماری پوری کوشش ہے، الحمدللہ ٹیم کام کر رہی ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے 2 سے 3 دن میں ہم سامان کو بھیجنا شروع کر دیں گے ہندوستان سے بھی۔ آپ پریشان نہیں ہو، آپ کے پیسے ادارے کے پاس امانت ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوا تو ادارہ آپ کو ریٹرن کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز سے مطمئن رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ امریکہ، یورپ، کینیڈا میں ہیں اور خود منگوانا چاہتے ہیں، ہم پہلے کہہ چکے ہیں، ان کا نمائندہ یا کوئی بھی آ کر پورے پاکستان سے یا تو ہمارے مرکز سے لے جائے یا پاکستان کا ایڈریس دے دے، خود منگوا لیں، کیونکہ ہم نے ابھی جو بھیجے تو ایک پارسل ہمیں 14,000 روپے کا پڑا ہے، کیونکہ ویٹ ہے اس میں، احرام کا ویٹ ہے، کتابیں ہیں، بخور کا ویٹ ہے، بخور ہم نے زیادہ بھیجے انہیں، تو اس لیے اس ویٹ کی وجہ سے زیادہ پیسے لگے ہیں۔ تو اور کوئی سوال احمد رضا؟ جی، ابھی آپ نے جب فرمایا کہ اپنی پوزیشن جو ایک رکھنی کی ہے عمل میں، تو ابھی ایک کمنٹ آیا ہے اور مجھے اندازہ بھی ہے کہ آگے بھی اور بھی اس حوالے سے سوال آئیں گے، تو اس میں تھوڑی رہنمائی فرمائیں، کیونکہ ابھی کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہماری اس طرح سے پوزیشن بدلی، ہم نے ذکر میں بھی اس طرح سے کیا ہے، تو کیا ہمارا عمل ہوا ہی نہیں؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، آپ لوگ ایسے بچپنے والے سوال کرتے ہیں جبکہ زیادہ تر تعداد علماء کرام کی ہے۔ بھائی کسی چیز کی اہمیت بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کریں، اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ نہیں کہ عمل ضائع۔ میں نے یہ لفظ کہاں بولا کہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اگر ایک پوزیشن پہ نہیں بیٹھیں گے؟ میں نے کہا جب میں نے نہیں کہا تو ضائع نہیں ہوگا، بس یہ بات ہے۔ تو کس نے کہا کہ آپ کا عمل اگر آپ بیٹھ کے کر رہے تھے یوں ہو گئے؟ ایسے تو میں بھی ہو جاتا ہوں پڑھتے، اب 27 بار صفی پڑھتا ہوں، 6 گھنٹے لگتے ہیں اس میں، 7 گھنٹے، تو یقیناً 2 گھنٹے کے بعد مجھے اپنی پوزیشن چینج کرنی پڑتی ہے، کر لیتا ہوں، تو عمل تو ضائع نہیں ہوتا، پڑھ رہا ہوتا ہوں اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ آپ اپنے کام کو بھی صحیح کریں گے، ٹھیک ہے؟ عمل ضائع آپ کا نہیں ہوگا۔ جی اچھا استاد صاحب، یہ جو وسوسے آتے ہیں اس طرح کے کہ کیا میرے عمل کو ضائع تو نہیں ہو گیا، یا اس میں کچھ یہ بے یقینی ہے نا، اس سے پہلے میں بول اس کا نقصان، اس کا کیا اس کا نقصان؟ نقصان ہے کہ جیسا یہ وسوسہ آیا اس وسوسے میں پختہ ہو گیا، استاد سے سوال کر لیا، عمل پھر ضائع ہو گیا بے یقینی کی وجہ سے۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک بھائی نے سوال کیا تھا گروپ میں بھی، آج اس کمنٹ میں بھی سوال کیا انہوں نے کہ عمل میں زکوٰۃ اور دعوت میں کیا فرق ہے، اور آگے جو ہم اعمال کریں گے، جو سبق ہمیں ملیں گے، وہ کیا ہوگا، زکوٰۃ ہوگی یا دعوت ہوگی؟ زکوٰۃ دعوت کچھ بھی نہیں ہے، دعوت آپ کر ہی نہیں سکتے، 9 دن کے عمل میں دم خم نہیں ہے لوگوں کے۔ میں تو پھر بیٹا میرے شاگرد ہو گئے نا، تو اب میں ایسے ہی بات کروں گا نا، کیونکہ فن سکھا رہا ہوں، تو آپ کر ہی نہیں سکتے دعوت۔ جب 6,000 روپے کا کوئی سامان بخور کا نہیں لے سکتا تو وہ دعوت کیا دے گا؟ دعوت دینے میں تو 1 لاکھ روپیہ چاہیے، کیونکہ 40 دن کے لیے اس کو بند ہونا پڑے گا، تو یہ دعوت تھوڑی ہے، تو اعمال ہے، اعمال میں بھی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں بھی کبیر زکوٰۃ نہیں ہے یہ،
درمیانے درجے کی زکوٰۃ ہے جی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ پہلے بھی اگرچہ اس پر کچھ کلام تو ہو چکا ہے ہماری ڈیمو کلاس میں، لیکن مجھے سوالات آئے ہیں، تو خواتین جاننا چاہ رہی ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہمارے ایام یہ کا میرے مسئلہ ذہن ہے. میں سوال تھا. اگر بالفرض مخصوص ایام ہماری بہنوں کے بچیوں کے آ جاتے ہیں ان دنوں میں، تو ان کے لیے ہماری طرف سے یہ رعایت ہے کہ وہ 21 ذی الحج میں اگر کسی کے مخصوص ایام شروع ہو گئے تو اب یقیناً 30 تک جا کے وہ غسل کریں گے. تو جب وہ غسل کر لیں اس کے بعد اس سبق کو وہ شروع کریں. اس لیے ہم نے کورس میں بھی داخلے کا سلسلہ رکھا ہوا ہے کہ آپ جوائن کر سکتے ہیں. تو میری بہنیں بیٹیاں یوں کریں گی، جب وہ غسل سے فارغ ہو جائیں گے پھر پورا 9 راتوں کا آپ دیکھیں نا. الحمدللہ ہماری ٹیم کی آپ غور و فکر تو دیکھیں نا کہ ہمارے ٹیکنیکل کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے عمل ڈالا 21 دن کا، جس میں ہماری بچی کرے آخری ہم نے ایک چلا ڈالا. 3 عمل میں ہم آپ کو اتنا پاورفل بنا رہے ہو. اس سے اگلا عمل تو آئی موکلات کے ناموں کا ہے، بہت زبردست عمل 21 دن کا. پھر اس کے بعد 40 دن کا جو عمل ہے نا وہ میں ذکر کرنے 3 عمل ہم کرائیں گے یہاں پر. ہم شاہ علی حضرت علی کا مندرہ بھی کرا رہے ہیں آپ کو، کسی نے آج تک نہیں کرایا ہمارے سلسلے میں. میں پیر و مرشد کی عطا سے وہ مندرہ کرا رہا ہوں، وہی مندرہ جو میرے مرشد بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہ بھی کرا رہا ہوں. اس میں 40 دن کا ہوگا وہ پورا اس کا چلہ. ٹھیک. امام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے لیے کیا ہے اگر ایک جگہ کا، جیسے آپ نے شاید ان کے خیال میں یہ ہو کہ وہ ایک جگہ آپ نے بیٹھنے کا کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائیں. ہاں ایک جگہ تو بیٹھنا ہے نا آپ کو، ایک جگہ تو رکھنی پڑھنے کے. آپ کی مسجد میں کیا حجرہ بھی نہیں آپ کے لیے؟ حجرہ ہے تو اس حجرے میں ایک کونا رکھ لیں پڑھنے کے لیے، نماز پڑھائیں وہاں پہ جا کے پڑھ لیں. اور اگر ایک ٹائم میں پڑھنا ہے تو دوسرے طریقے کے مطابق وہاں پڑھ لیں. اور اگر اسی مصلے پر آپ 5 ٹائم پڑھنے کا ذہن بنا لیتے ہیں تو اس مصلے کو ہی مختص کر لیں. مصلے کی جگہ سب سے افضل جگہ ہوتی ہے بھائی مسجد میں، اگر آپ کو کوئی آگے ڈسٹرب نہ کرے تو اچھی بات ہے، وہی کر لیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کونے میں چلے جائیں. اب دیکھیں بات طویل ہو جائے گی. ہم نے کونا چوائس اس لیے کیا ایک جگہ مختص ہو، وہاں پر بھی روحانیت ہو، ذکر ہو، نور ہو، وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوگی، الگ ہی اس کی بات ہوگی. تو آپ کے لیے جو سہولت ہو اس حساب سے آپ کر لیں. اچھا ابھی کمنٹ میں سوال آیا تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ نئے لوگ بھی آج دیکھ رہے ہیں ویڈیو. تو وہ جوائن کر لیں. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا سامان ضروری ہے؟ اور بالکل ضروری ہے جناب. اگر آپ خود بخور لے سکتے ہیں تو خود بخور لے لیجئے. عطر خود لے سکتے ہیں جو ہم استعمال کروا رہے. عود اور کون سا فلیور، کون سی عطر ہے؟ بخور ہے. بخور ہے ٹھیک ہے، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. خود لے لیجئے، ساعتوں کا بخور لے لیجئے، تسبیح لے لیجئے. بالکل ضروری ہے، ان کے بغیر نہیں ہوگا. آپ نے نہیں پڑھنا ہے، بالکل نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے آج اس لیے آپ کو بتایا. اللہ کر جو نئے لوگ ہیں بالکل وہ جوائن کریں اور آئیں. اور اگر مرکز سے سامان لینا چاہے تو اس کی رقم بتا دی گئی ہے، اس کے مطابق یہاں پر پے کریں اور سامان لے لیں، منگوا لیں، آرڈر لکھا دیں. یہ عمل وہی لوگ کر سکیں گے جنہوں نے باقاعدہ اس کو جوائن کر لیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کی صحیح معنوں میں تربیت کریں اور آپ لوگوں کو توفیق بخشے کہ آپ کو کامیابی دے. مزید اس کی تفصیلاً ویڈیو انشاءاللہ عز و جل سبق میں کیسے بیٹھنا ہے، کیا کرنا ہے، ان قریب آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے. چینل کو دیکھتے رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.